السلام علیکم میرے پیارے پاکستان کو عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجار۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی، پاکستان میں سیاست کی، اور ساتھ ساتھ کچھ آپس میں بہتر زندگی گزارنے کے منصوبہ پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں 14 اگست ہی نہیں منانی، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری یہ 14 اگست، یعنی ہمارے پیارے پاکستان کی یہ 14 اگست آئندہ سالوں کے لیے بھی محفوظ ہے یا نہیں۔ تو ہم صرف اور صرف اپنی اپنی چھتوں پر جھنڈے لہرا کر نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی اپنے آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کیا کیا کام ایسے کر رہے ہیں جس سے ہمارا پاکستان مزید بہتر ہو سکتا ہے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہماری دنیا میں بےعزتی ہو رہی ہے، جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں پر اٹھتے بیٹھتے ہم سب نے غور کرنا ہے، اور غور کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کون کون ہمارے ملک کے لیے بےعزتی کا سبب بن رہا ہے، اور کون کون یا کس کس کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کی بہتری نظر آ سکتی ہے۔ تو پاکستانیوں، سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے ساتھ وفادار نہیں۔ بے وفائی کی مثالیں بے بہا ہیں۔ ہم بصیرت قوم قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے اوپر لیڈر جو ہے وہ ہم سے بڑے جھوٹے ہیں۔ تو ہمیں پہلے نمبر پر یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس میں اسلام کہاں ہے، جمہور کہاں ہے، اور پھر یہ جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پاکستان کہاں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلامی بنانا ہے۔ اسلامی بنانے کے لیے سب سے پہلی جو وضاحت کرنی ہے اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے، جس بات پر عمل کرنا ہے وہ ہے سچ بولنا۔ تو ہم سچ ہی نہیں بولتے۔ ہمارا مذہب ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اللہ کی بات کرنی سکھاتا ہے، اور پھر ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی سکھاتا ہے۔ تو ہم وہ کہاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن پاک لپیٹ کے غلاف میں اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ جی ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مثلا زندگی کا بہترین نمونہ ہے، زندگی بتانے کے لیے بہترین طریقہ بتاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو پڑھنے کی بجائے لپیٹ کے غلاف میں اس کے بعد وہ ہم نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اسے پڑھنا ضروری ہے، پڑھ کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ پڑھیں، اگر پڑھتے ہیں تو صرف اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کا ڈھیر لگا دیا، ثواب کا ڈھیر لگا دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ثواب کا ڈھیر اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو پڑھنا، اسے غور کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نظر آئے۔ تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، اور پہلا عمل دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کے بعد جمہور کہیں نظر آئے، تو جمہور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جمہور جو ہے اس کو ہم نے زبردستی بند کیا ہوا ہے۔ جو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے
ہم نہیں گزارنے دیتے، بلکہ ہر کی زبان بندی پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو بھی ہمارے خلاف سوچے گا ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، یا یہ سوچے بغیر کہ غلط کیا ہے درست کیا ہے، ہم صرف اور صرف ایک زبردستی ایسی پارٹی کو جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اکثریت رکھتی ہے، جس کا نام پورے پاکستان میں ہے، ہم اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اسے نہیں چلنے دیں گے، ہم اسے بند کر دیں گے، ہم اسے جیلوں میں ڈال دیں گے؟ تو کیا یہ جمہور ہوتا ہے؟ کیا ہمارا آئین کسی کے بنیادی حقوق زندگی کے جو ہیں ان کو چھیننے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا مذہب کسی پر کوئی پابندی لگاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے وطن کی، اپنے مذہب کی قدم قدم پہ بات کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس پر تبصرہ کرتے رہنا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے اس وطن کے لیے جانیں دی تھیں، کیا ان جانوں کو، ان شہیدوں کا خون جو ہے وہ رائے گاں تو نہیں جانے دیا جا رہا؟ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اپنے وطن کے لیے آج بھی کچھ قربانیوں کی ضرورت ہے، جس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے طور پر، ضروری نہیں ہے کہ اگر حکمران کچھ نہیں کر رہے یا اوپر بیٹھے ہوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی تو ہم بھی کچھ نہ کریں۔ ہمیں جو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے ہمارے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہو، اگر اس میں کہیں ہم پیچھے کو جا رہے ہیں تو ہمیں بہتری کی طرف جانا ہوگا۔ اپنے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کی کھال تو نہیں اتار رہے، چیزیں خود مہنگی کر کے، اپنا زیادہ سے زیادہ پرافٹ بڑھا کے، اپنا کمائی کا مارجن جو ہے اس میں لامحدود اضافہ کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو لوٹ تو نہیں رہے؟ یہ ہمیں خود سوچنا ہے، کوئی یہ باہر سے آ کے ہمیں نہیں بتائے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، پوری کوشش کرو، پوری کوشش کرو، سب سے پہلے سچ بولو، پھر دوسرے سے اچھا سلوک کرو، یہی پاکستان کی ترقی ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ اور ساتھ ساتھ خیال رکھو، غور کرو کہ ہمارا ملک کون کون سا لیڈر کہاں کہاں کس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے، اور کیا وہ اس سے میرے ملک کی میں بہتری آئے گی یا میرے ملک کا نقصان ہوگا۔ تو ہم جب اس طرح سے غور کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا کل پاکستان کی بہتری کا کل ہوگا، اور پاکستان کی بہتری سے مراد ہماری بہتری ہی ہے۔ تو آؤ پاکستانیوں، ہم سوچیں، غور کریں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اور خاص طور پر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم خود اپنے طور پر سچ بولنا شروع کر دیں، اپنی اولادوں کو سچ بولنے کی ترغیب دینا شروع کر دیں۔ قدم قدم پہ جو ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں ان سے باز رہنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کریں۔ رہ گیا ہمارا جو سسٹم ہے، اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ ہے پولیس کا نظام جو ہے وہ ہم سے رشوت کی مد میں لاکھوں روپیہ، پاکستانیوں سے کروڑوں روپیہ ماہانہ جو ہے وہ چھینتے ہیں۔ تو اس کا اپنے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ آپس میں نہ لڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر کے اپنے کیس لے کے تھانوں تک نہ پہنچیں۔ جب ہم تھانوں تک جائیں گے ہی نہیں، ہم اپنے کیس ہی نہیں لے کے جائیں گے، ہم آپس میں لڑیں گے ہی نہیں، جب ہم لڑیں گے ہی نہیں تو جھگڑا جو ہے وہ تو تھانوں تک نہیں جائے گا۔ تو یہ ادارے جو ہیں خود بخود ہی ان میں رشوت جو ہے ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے یہ پاک وطن بنایا تھا کہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں، جو کہ اب میسر نہیں ہے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ باقی انتظامیہ کے معاملات میں ہو، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے پیارے پاکستانیوں،
पूरी कोशिश करो कि अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे कम करो, ताकि अपने आसपास के पाकिस्तानी जो हैं वो भी इजी आगे ज़िंदगी को बढ़ा सकें, और दूसरी तरफ आपस में मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती को फ़रोग़ दें, ताकि हमारे मुआशरे में लड़ाई झगड़े के जो मसाइल हैं ये कम हो सकें। जितने ये कम होते जाएंगे उतना ही हमारी इंतज़ामिया जो है, पुलिस का सिस्टम है, चाहे वो अदालती सिस्टम है, चाहे वो फ़ौजी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम खुद ही ठंडे होते चले जाएंगे। तो कोशिश करें हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें। हम 24 करोड़ हैं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हमें लूटने वाले लोग हैं, ये अदारों की सूरत में हो चाहे सियासतदानों की सूरत में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700, 1000, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा भी 10,000 निकल आएंगे। लेकिन ये 10,000 जो हैं, इनको अगर आप चाहते हैं कि इनको रगड़ा देना है तो फिर आपस में सुलह सफाई से, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की आदत डालें, तो हम इंशाल्लाह आने वाले कल में कामयाब तरीन पाकिस्तान और ख़ुद कामयाब तरीन पाकिस्तानी बन सकते हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को तरगीब दें कि वो नेट पर सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप चला के, खाली फेसबुक चला के, ट्विटर चला के टाइम पास ना करें, बल्कि उनको तरगीब दें कि वो यूट्यूब पे जाएं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे कमाने की जो वीडियोज़ हैं उनको देखें। अगर उनमें से उनकी बेहतरी के लिए कोई वीडियो, कोई सिस्टम नज़र आए तो उस पर तजर्बे करें। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सिस्टम भी हैं जिन पर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, तो वो सिस्टम जो है वो अपने बच्चों को याद दिलाएं कि यूट्यूब पे जाओ, जाके उधर देखो कि व्हाट्सएप से पैसे कैसे कमा सकते हो, फेसबुक से कैसे कमा सकते हो, यूट्यूब से कैसे कमा सकते हो, या इसी तरह से और बेबहा वेबसाइट आई हुई हैं जिनके ज़रिए से हम पैसे कमा सकते हैं। अपने घर के अखराजात को बेहतर करने के लिए, अपने माली पोजीशन को बेहतर करने के लिए हम ये है कि इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इन चीज़ों पर भी अपने बच्चों को तरगीब दीजिए, खुद भी देखिए, और फिर आने वाले कल में अपने आप को इन चोर लटेरे सियासतदानों से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ये बाकी सिस्टम में महंगाई करने वाले ताजर हो, इन सब का मुकाबला करना है तो फिर हमें डट जाना है अपनी ईमानदारी पर, सच बोलने की अच्छी आदत पर, तो यकीनन हम कामयाब रहेंगे। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।